يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے بولے پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج کی اس پاکیزہ بزم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کریم کبھی خواب میں چہرہ وضحا کا جلوہ نصیب ہو. میں آغاز کرنا چاہوں گا عاشق کی اس تعریف سے جو کسی محدث مفسر محقق نے نہیں کی بلکہ اپنے عاشق کی تعریف خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. صحیح مسلم کی ایک بہت خاص روایت ہے, بہت خاص روایت. سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اشد الناس حبا لی یکونون من بعدی. فرمایا صحابہ مجھ سے شدید محبت کرنے والے, مجھ سے عشق کرنے والے, کمال درجے کی محبت کرنے والے میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آئے. میرے عاشق میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد. اب ذرا غور کیجئے گا کہ وہ لوگ جن کو یہ مغالطہ ہے کہ شاید عمل کا نام ہی حضور سے محبت ہے, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, زکوٰۃ دے دو, حج کر لو, احکام شریعت پہ عمل کر لو, اسی کا نام محبت ہے. ایسا نہیں ہے. عمل اور شے ہے, محبت اور شے. عمل اور شے ہے, محبت اور شے. اب حضور سے بڑھ کر شریعت کو سمجھنے والا کون ہے؟ ارے جن کے قدموں سے شریعت کی خیرات مل رہی.
جن کی بارگاہ سے شریعت مل رہی ہے، ان سے بڑا شریعت کے مزاج کو، شریعت کی بنیاد کو، شریعت کے بنیادی تصور کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آقا نے اپنے عاشق کی علامت عمل کو قرار نہیں دیا. آقا نے اپنے عاشق کی علامت عمل کو قرار نہیں دیا کہ جو بہت نمازیں پڑھنے والا ہوگا، بہت روزے رکھنے والا، بہت اعمال صالحہ کرنے والا نہیں. بڑی غور طلب بات ہے پڑھے لکھے دوستوں کے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عاشق اشد الناس حبا، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ سنیے حضور کے لفظ. آقا نے کہا یود احدہم لو رآنی بمالہ واہلہ. عمل نہیں. فرمایا میرا عاشق وہ ہے جو میرے بعد آئے گا اور اس کی یہ شدید آرزو ہوگی کہ کوئی مجھ سے میرا مال لے لے، مجھ سے میرے بچے لے لے، مجھ سے میرے اہل و عیال لے لے، مجھ سے میرا سب کچھ لے لے، اور بدلے میں ایک جھلک چہرہ والضحیٰ کی ایک جھلک. نعرہ لگا لینا، اگر محبت ہے تو نعرہ لگا لینا. میں پھر لفظ دہراتا ہوں. میں نے قرآن کا نچوڑ، حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے. مجھے بتائیں نا اس میں کہاں ہے نماز، کہاں ہے روزہ، کہاں ہے زکوٰۃ، کہاں ہے حج؟ کسی عمل کا ذکر نہیں کیا. میں عمل کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا، عمل کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا. محبت جڑ ہے، عمل اس سے نکلنے والا پودا ہے. محبت بنیاد ہے، عمل اس پہ بننے والی عبادت ہے. محبت نہ ہو تو عمل کسی کام کا نہیں ہے. اور دوستو عمل کم بھی ہو تو جڑ تو ہے نا، بنیاد تو ہے نا. کبھی نہ کبھی رب اس جڑ سے پودا بھی انشاءاللہ اگا دے. اور جس درخت کی جڑ ہی نہ ہو وہ درخت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا. فرمایا میرا عاشق وہ ہے جو کہے گا سب کچھ لے لو، سب کچھ لے لو، اور بدلے میں مجھے چہرہ والضحیٰ کی ایک جھلک دکھا. چہرہ والضحیٰ کی ایک جھلک دکھا. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. اور پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور نیک و بد پہ ہوا ان کا یکساں کرم. ان کا کرم جیسا نیک پر ہے ویسا بد پر بھی ہے. نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے. اور پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. عشق کیا ہے؟ حضور کے چہرے کی تڑپ، آقا کے ایک جلوے کی تڑپ. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 پڑھی. تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، حالت نماز ہے، اور عین حالت نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، اور دل میں تمنا ہے کہ میری امت کا قبلہ بیت المقدس نہیں، کیا بن جائے؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ. 1.5 سال مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. 1.5 سال سے زیادہ عرصہ. اب خواہش ہے کہ میری امت کا قبلہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر خانہ کعبہ بن جائے. 2 رکعتیں پڑھ لی ہے،
دو باقی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی نماز کے پورا ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا. کہا جبرائیل عین حالت نماز میں وہی لے کے جا اور میرے یار کو جا کے کہہ قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب آپ ہی صرف آسمان کی طرف نہیں تک رہے, آسمان میں رب بھی اس چہرہ والضحیٰ کو تک یہ تو خاص واقعہ ہے نا. سورہ طور کی آخری آیت اٹھا کے دیکھیے, آیت نمبر 48 27واں پارہ. اللہ نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے لوگوں تمہاری نگاہیں اوروں کو تکتی ہیں. مجھ سے بھی پوچھو نا میری نگاہیں کس کو تکتی ہیں؟ فرمایا خدا کی نگاہیں فقط چہرہ مصطفیٰ. مرحوم ظہوری, مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آ گئے, وہ کہا کرتے تھے سونے جگتے ہوئے ہزاراں پر سونے آتے تھو تھلے, شادہ تیریاں میں کی دستاں شانہ بلے بلے, ساری دنیا رب نو ڈوڑے رب تینو سنیڑے کلے, ساری دنیا رب نو تک دی رب تک دائی تیرے بلے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے محبوب ہماری نگاہوں میں تو ہر وقت چہرہ والضحیٰ رہتا, ہر وقت چہرہ والضحیٰ رہتا. دوستان عزیز, قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو لفظ ہے نا اے محبوب آپ کا چہرہ, یہ 7 بار آئے. کتنی بار؟ 7 بار. 3 بار سورہ بقرہ میں, 2 بار سورہ یونس میں, سورہ روم میں, 1 بار سورہ آل عمران میں اور 1 بار سورہ یونس میں. کل 7 بار یہ لفظ آئے. اللہ نے 7 بار کہا ہے محبوب تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ, حضور کا چہرہ. اور میں 7 کے عدد پہ غور کر رہا تھا. اللہ نے آسمان کتنے بنائے؟ 7. زمینیں کتنی بنائیں؟ 7. قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ, اس کی آیتیں کتنی؟ 7. اللہ کے گھر کے چکر کتنے؟ صفا و مروہ کے پھیرے کتنے؟ شیطان کو کنکریاں کتنی؟ اور تو اور قرآن اٹھائیں 114 سورتوں میں جن سورتوں کا آغاز اللہ نے اپنی پاکی سے کیا ہے, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, 114 سورتوں میں وہ سورتیں بھی 7 بار کہا تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ. محبوب کے چہرے کو بار بار دہرایا. آئیے صحابہ کرام سے اس چہرے کی تھوڑی سی کہانی سنیں, تھوڑی سی کہانی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک ہے. آج کی اس نشست کا اور اس موضوع اور عنوان کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم حضور کا حلیہ, حضور کا چہرہ انور اس آرزو اور تمنا سے سنیں کہ جب قبر میں فرشتے وہ چہرہ دکھا کے کہے نا یہ کون ہے, تو آج کا ایک ایک لمحہ یاد آ جائے, آج کا ایک ایک لمحہ یاد آ جائے. اور آپ ایک ایک عاشق کی بات دہرائیں کہ وہی چہرہ ہے نا جس کے بارے عبداللہ ابن عباس یہ کہتے تھے, جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ یہ کہتی تھی, جس کے بارے میں حضرت ابو طالب یہ کہتے تھے. ایک ایک بات یاد آ جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس, کسی نے پوچھا حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ ان کا میں تمہیں حضور کے سارے چہرے کی بات نہیں سناتا, حضور کے دانتوں کی بات سناتا, آقا کے دندان مبارک کی بات سناتا. کہتے حضور کے جو سامنے کے 2 دانت تھے نا ان میں چھوٹا سا گیپ تھا, چھوٹا سا غیر محسوس. اور کہتے جب حضور علیہ السلام یتکلم کلام کرتے نا, رؤیک النور یخرج من بین ثنایا, ہم صرف آڈیو نہیں سنتے تھے, ویڈیو بھی دیکھتے تھے. ہم صرف کلام ہی نہیں سنتے تھے, آقا کا جمال بھی دیکھتے تھے. کہا خدا کی قسم کانوں میں حضور کی
میٹھی میٹھی آواز آتی، نگاہوں کے سامنے حضور کے ان دندان سے پھوٹتا ہوا نور نور کی شعائیں نکلتی، نور کی شعائیں نکلتی۔ اور ابن عساکر کی تاریخ دمشق اٹھائیے نا، وہ واقعہ میں نے کئی بار دہرایا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے کپڑے سی رہی ہیں اور سوئی نیچے گر گئی، فسقطت ابرۃ، سوئی نیچے گر گئی۔ کہتی میری ذاتی نہیں تھی، کسی سے ادھار لی ہوئی تھی، کسی سہیلی سے وہ سوئی کیا لی تھی؟ ادھار۔ اور اس شے کی فکر انسان کو زیادہ ہوتی ہے۔ کہتی میں ہاتھ مار کے اندھیرے میں ڈھونڈ رہی ہوں، چراغ گل ہو چکا ہے، بند ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، میں تلاش کر رہی ہوں، نہیں مل رہا۔ اتنے میں سید کونین جلوہ گر ہو گئے، آپ تشریف لے آئے۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، ارے ظالموں تمہیں سراجم منیرہ دکھائی نہیں دیتا؟ بداعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجم منیرہ، اسی سراجم منیرہ کی خیرات مانگی اعلیٰ حضرت نے کہ آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے حضور آ گئے، سراجم منیرہ آ گئے، اور ان کے لفظ سنیے، فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِ رسول اللہ۔ کہتے ہیں حضور کے چہرے سے نور کی ایسی شعاع نکلی کہ میری گمشدہ سوئی میری آنکھوں کے سامنے آ یہ وہ چہرہ والدہا ہے، چہرہ والدہا۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ترمذی کی روایت ہے، آپ بتائیں حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ ارے مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، خدا کی قسم آقا کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا روشن تھا، اتنا منور تھا، اتنا تابع تھا کہ لگتا تھا کہ سورج بھی روشنی حضور کے چہرے سے لے کے چمک رہا۔ کسی نے حضرت جابر سے پوچھا، آپ بتائیں حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا 14ویں رات کو تکا تھا۔ کب 14ویں رات کو تکا تھا؟ خدا کی قسم کبھی چاند کو تکتا، کبھی آمینہ کے لال کو تکتا، دل نے یہی گواہی دی کہ میرے آمینہ کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ روشن۔ صحابہ کی کہانی تو بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ، صحیح بخاری میں ایک کامن جملہ ان کا، کہتے حضور اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ لم ارا مثلہ بعدہ، ہم نے حضور کے بعد آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، ہم نے حضور کے بعد آپ جیسا حسین دیکھا نہیں۔ حضرت علی کے کانوں میں آواز پڑی، ترمذی اٹھائیں، وہ بول اٹھے، ان کا تم حضور کے بعد کی بات کرتے ہو؟ ان کے لفظ ہے حضور کے بعد نہیں دیکھا، ان کا تم حضور کے بعد کی بات کرتے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم، لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، صرف حضور کے بعد ہی آپ جیسا نہیں بلکہ حضور سے پہلے بھی آپ جیسا کوئی نہیں تھا، اتنا حسین و جمیل بنایا۔ مجھے میاں محمد بخش عارف کھڑی کے وہ شعر پڑھ لینے دیں، صدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے نفرہ وانگ غلامہ، حسن بازار او دے سہ یوسف پردے ہو بکاندے، ذوالقرنین سکندر ورگے خدمتگار کہاں دے، عیسیٰ خاک اونا دے دردی گھن تیمم کرتا، تاہی دست مبارک اس دا شافی ہر سرر دا۔ کہا حضور کے حسن کی بات کرتے ہیں، کائنات میں سب سے بڑا حسن حضرت یوسف کو ملا تھا۔ آؤ دربار مصطفیٰ میں، دربار مصطفیٰ میں کئی سو یوسف چہرے بدبہا میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، یہ چہرہ ہے مصطفیٰ۔ اچھا صحابہ کرام کو کنکلوڈ کریں تو ان کی کہانی اعلیٰ حضرت کی زبانی سن لیں، اعلیٰ حضرت کی زبان۔ تنہائی میں بیٹھے ہیں،
اور تنہائی میں حضور کے چہرے کو سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے کبھی کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسا ہوگا، پھر کہتے نہیں ایسا ہوگا، پھر دل کہتے ہیں نہیں ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، چاند خود سوالی ہے۔ ہم کسی شے سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کسی چیز کے ساتھ حضور کے حسن کو ہم مثال نہیں دے سکتے، لیکن سوچ رہے ہیں ایسا ایسا، پھر کہ نہیں ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، پھر سوچے اچھا ایسا ایسا نہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، کرتے 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 نصیب جاگ اٹھا، نصیب جاگ اٹھا، اور کہتے ہیں نہ تو کہتے کہتے پھر میرے کانوں میں حضور کی بارگاہ سے ایک صدا بھی آ گئی۔ سنیے ان کی کہانی، کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، ان کا حضور کا چہرہ دن کی طرح روشن تھا یا آسمان پر چمکنے والے سورج کی طرح، رخ دن ہے یا مہر سما، پھر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، ان کا حضور کے گیسو آقا کی زلفیں رات کی طرح سیاہ تھی یا کستوری سے بھی زیادہ معمر و خوشبودار تھی، کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور پھر کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، ارے بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ارے دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں اور سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کے باہر اصحاب صفہ جہاں بیٹھتے تھے چبوترے پہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، کہتے ہیں وقت ایسا تھا کہ نارمل روٹین میں حضور اس وقت میں گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے، اندر ہی رہتے تھے، ملاقات کا وقت نہیں تھا، اور کوئی صحابی ملاقاتی بھی حضور سے ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا، لوگوں کو معلوم تھا یہ حضور کے آرام کا وقت ہے، اور آقا بھی اس وقت میں گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے، کہتے خلاف توقع حضور باہر تشریف لے آئے، ادھر سے حضور نکلے ادھر سے صدیق اکبر آ گئے، ادھر سے حضور نکلے ادھر سے، یہ کیسے ممکن ہے شمع آئے تو پروانے کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ باغ میں گل کھلے اور بلبل کو پتہ نہ چلے، یہ کیسے ممکن ہے محبوب کی جلوہ گری اور عاشق کو پتہ نہ چلے، سیدنا صدیق اکبر آ گئے، آقا نے کہا ما جاء بک یا ابا بکر، ابو بکر روٹین میں تم آتے نہیں ہو، آج کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ زبان حال سے انہوں نے کہا ہوگا حضور آپ بھی تو روٹین میں نہیں آتے، آپ بھی تو تشریف لائے ہیں، اگر آپ کچھ دینے آئے ہیں تو یہ نوکر کچھ لینے آیا ہے، آپ کچھ دکھانے آئے ہیں تو یہ عاشق دیکھنے آیا ہے، آپ جلوہ کرانے آئے ہیں تو یہ عاشق جلوہ کرنے آیا ہے، لیکن آپ نے زبان سے جو لفظ کہے نا وہ سنیے، کہ حضور گھر بیٹھا تھا، اچانک دل میں خیال آیا دو کام کر لوں، وہ کام کر لوں، پھر سوچا یہ وقت حضور سے ملاقات کا تو نہیں ہے، کہا چلو نصیب کی کوشش کرنے میں، قسمت کی ٹرائی کرنے میں حرج کیا ہے، چلتا ہوں، نصیب نے جابری کی تو ٹھیک ہے، نہ کی تو واپس آ جاؤں گا، کہتا میں گھر سے نکلا ہوں دو کاموں کے لیے، ایک یہ کہ حضور کا جلوہ کروں، دوسرا حضور کو سلام کروں، جعلت لانظر الى وجه رسول اللہ والتسلیم علیہ، آقا جی آپ کے دیدار اور سلام کے لیے نکلا تھا، قربان جاؤں مولا کی عطا پہ، رب نے دیدار بھی کرا دیا اور آپ پہ سلام کرنے کا موقع بھی دے دیا، یہ چہرہ بددعا ہے۔ ایک قافلہ آیا مدینہ طیبہ کے اطراف میں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے،
اور امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا میں لائے. قافلہ آیا, انہوں نے کہا یار اس علاقے کی کھجوریں بڑی مشہور ہیں, چلو کھجوریں خرید لیں. رک گئے وہاں پہ, کپڑے چینج کرنے لگے, نہانے دھونے لگے کہ شہر کے اندر بعد میں جاتے. اتنے میں ایک نورانی چہرے والا سیر کرتے کرتے ادھر آ گیا, بڑا روشن اس کا چہرہ. اسے آگے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہ ہم تجارتی قافلے والے ہیں, کھجوریں خریدنے مدینہ کئی بار جا رہے ہیں. ان کا کس کے عوض خریدو گے؟ کہا یہ اونٹ ہے ہمارے پاس, یہ بیچنے ہیں, ان کے عوض خریدیں گے. اس نورانی چہرے والے نے ایک اونٹ پسند کیا جو سب سے خوبصورت قیمتی اونٹ تھا. کہا یار یہ مجھے دے دو, میں بدلے میں تمہیں اتنی کھجوریں دوں گا. سودا طے ہو گیا. انہوں نے مہار پکڑائی, حضور آقا نے مہار پکڑی, چلے گئے. وہ نورانی چہرے والا چلا گیا. اب جب آپ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا نا تو وہ آپس میں کہنے لگے ارے اتنے دانا لوگ, اپنے سیانے لوگ, سمجھدار لوگ, یہ کیسا سودا کر لیا, اتنا قیمتی اونٹ دے دیا, کوئی ضمانتی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں, کوئی بیانہ نہیں, کوئی اتا پتہ نہیں, نہ معلوم وہ کون تھا, کدھر سے آیا کدھر چلا گیا, اتنا بڑا لاس کر لیا تم نے. کوئی کہتا تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے. اچانک اس تجارتی قافلے کے سردار کی بیوی وہ کجاوے میں جو بیٹھی تھی وہ بولی. اس نے کہا وہ آنے والا تمہارا نقصان نہیں کرے گا, اگر نقصان ہو تو مجھ سے پورا کر لے گا. انا ضامنۃ لجملکم, تمہارے اونٹ کی میں گارنٹر ہوں, میں گارنٹی دیتی ہوں, اونٹ مجھ سے قیمت وصول کر لینا. ان کا تو اسے جانتی نہیں پہچانتی نہیں, اتنی بڑی گارنٹی تو کیسے دے رہی ہے؟ قربان جاؤ اس کے جواب پر. اس نے کہا نہیں جانتی نہیں پہچانتی, مگر اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح, وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر, خدا کی قسم اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا. اور میرا دل گواہی دیتا ہے ایسا حسین چہرے والا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ چہرہ والضحیٰ ہے, یہ چہرہ والضحیٰ ہے. دوستان مکرم, ایسے ہی نہیں, تاجدار گولڑا نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے, مد چمکتی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکی حکمت بھری, اس صورت نو میں جانا کھاں, جان آکھا کے جانے جہانا کھاں, وہ یارو سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھاں, جس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ, ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا, اور کتے مہر علی کتے تیری سنا, مشتاق اکھیاں کتے جا رہے. کہ وہ چہرہ ہے والضحیٰ, وہ چہرہ ہے والضحیٰ. اب دوستو میں حضور کے چہرے کی ایک وہ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو اس سے قبل آپ نے سنی تو ہے لیکن اس رنگ میں نہیں سنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا ایک شعر ہے, نعت کا ایک شعر. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حضور سے پیار کرنے کا دعویٰ کرے اور اسے حضور کی نعت کا یہ شعر نہ آتا ہو جو میرے آقا کے سب صحابہ کو آتا تھا, سب صحابہ کو آتا تھا. میں وہ شعر پہلے سناتا ہوں. حضور کی نعت میں صحابہ کرام میں ایک شعر بہت گونجتا تھا. بعض شعر ہوتے ہیں وہ سدا بہار بن جاتے ہیں, سدا بہار. جیسے آپ کسی بچے سے بھی کہہ دینا نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بند میری, وہ آگے سے کہے گا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی. آپ کسی بچے سے کہہ دیں جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, وہ کہے گا اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. آپ کسی کے سامنے کہہ دیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي, وہ کہے گا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ شعر بھی صحابہ کرام میں اسی طرح عام تھا, زبان سے عام تھا. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. ذرا سنیے لفظ. شاعر کہتا ہے اے نورانی مکھڑے والے, تیرے مکھڑے کی کیا شان ہے, ہمیں جب بھی بارش کی ضرورت پڑتی ہے تیرا مکھڑا دکھاتے ہیں, بارش برس جاتی ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. اے نورانی مکھڑے والے, گورے گورے مکھڑے والے, اے روشن
روشن چہرے والے، تیرے مکھڑے کی کیا شان کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی تیرا چہرہ دکھا کے ہم بارش لے لیتے ہیں۔ دوسرا جملہ، ثمار الیتامی عصمت للارامل، اے نورانی مکڑے والے قربان جائیں، تو یتیموں کا غمخوار ہے، بیواؤں کا مددگار ہے۔ یتیموں کا غمخوار ہے، بیواؤں کا۔ یہ شعر پہلی بار تاریخ میں، آپ اٹھائیے تاریخ کی کتب، حافظ ابن کثیر کی البدایہ اٹھا لیں، ابن عساکر کی تاریخ دمشق اٹھا لیں، کوئی کتاب اٹھا لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا زمانہ ہے۔ کون سا؟ بچپن کا، بالکل ابھی معصوم بچے۔ مکہ میں قید پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، ایک ایک قطرہ، لوگ ترس گئے، پریشان ہو گئے، اب کریں تو کیا کریں؟ آئے اس وقت جو قریش کے سردار تھے حضرت ابو طالب ان کے پاس، حضور کے چچا، آگے کہتے ہیں کہ اے سردار قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، کوئی ہیلا کرے نا، کوئی بہانہ کریں، بارش اللہ برسا دے، اللہ بارش دے دے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور سے پہلے بھی مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے انکاری نہیں تھے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ ان سے پوچھتے نا، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہتے کس نے؟ اللہ نے۔ لیکن زمین پر بھی انہوں نے بت بنا لیے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ بارش دے دے۔ حضرت ابو طالب نے کہا نہیں، آج ایک اور انوکھی تدبیر استعمال کرتے ہیں۔ گھر گئے، حضور کو جھولی میں اٹھایا، گود میں اٹھایا، لے کے صحن حرم میں آ گئے اور لا کے حضور کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا دیا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے نا کیوں چمٹا دیا؟ راوی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ابھی ہم نے کچھ کہا ہی نہیں، صرف حضور کے اس معصوم سے جسم اطہر کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ مس کیا، ادھر سے بھی بادل، ادھر سے بھی بادل، ادھر سے بھی بادل، ابھی آپ کو الگ نہیں کیا کہ مکہ معظمہ بارش کے چھما باری سے بھر گیا۔ کہتے جب چھما بارش برسی نا، تب حضرت ابو طالب نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے میرے بھتیجے تیرے نورانی مکھڑے پہ قربان جاؤں، ابھی رب کو دکھایا ہی ہے کہ رب نے بارش کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ وہاں سے شروع ہوا، وہاں سے۔ اب آگے چلیے، اٹھائیے امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری، حضور کے زمانہ میں قید پڑ گیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ساری کتب بھری پڑی۔ ایک عربی آیا حضور کے پاس، اگر اس کی حضور قید پڑ گیا ہے، ویشی مر رہے ہیں، آقا جی کچھ تو کریں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور روایت میں ابھی حضور نے ہاتھ پھیرے نہیں کہ مدینہ طیبہ کی گلیاں پانی سے بھرپور ہو گئی، بھرپور بارش برسنے لگی۔ اچھا جب بارش چھما برسنے لگی نا تو آقا مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہتے ہیں لو کان عمی حیا لقرت عینا، آج میرے چچا ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، آج میرے چچا ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور پھر حضور نے کہا میں ارشدنا قولہ، ارے کوئی ہے تم میں جو میرے چچا کی کہی ہوئی نعت مجھے سنا دے، مجھے ان کی نعت سنا دے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا حضور میرے بابا تھے نا، میرے بابا تھے، ان کی نعت مجھے یاد ہے، اجازت ہو تو میں سناؤں، میں سناؤں؟ کہا علی سناؤ۔ کہا میرے بابا کہا کرتے تھے علی تیرا بھائی شان کا مالک ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ہم اس کا چہرہ آسمان کو دکھاتے ہیں، آسمان بارش کے دروازے کھول دیتا کہ وہ چہرہ مصطفیٰ، وہ چہرہ مصطفیٰ۔ اور اب میں جو روایت سنانے جا رہا ہوں وہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ کتاب کا نام ہے اشراف الانساب، اشراف الانساب، امام ہے امام بلازری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ روایت لاتے ہیں کہ جب حضور کے آخری ظاہری حیات کے ایام آئے نا، تو ایک دن ایسا آیا آخری دن
لما اشتد وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی وہ تکلیف بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، اور آپ اس کیفیت میں ظاہری اعتبار سے بڑے بے چین، بڑے بے قرار۔ آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء پاس بیٹھی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ میرے بابا کی تکلیف بڑھ گئی ہے تو جعلت فاطمہ تو تب کی، سیدہ زارو قطار رو پڑی، سیدۃ النساء زارو قطار رو پڑی، اور روتے روتے دل میں خیال آیا، کہتی ہیں ابا میں آپ کو آپ کی نعت سناؤں؟ اس حالت میں حضور میں آپ کو آپ کی نعت سناؤں؟ کہ بیٹا سناؤ۔ کہ ابا، وہ کسی نے کہا ہے نا وابیض یستسقی الغمام بوجہہ، کہ آپ کے نورانی چہرے سے تو اللہ بارش دے دیتا ہے، بارش برسا دیتا ہے۔ یہ نعت سنائی، اور میں جو لفظ سنانا چاہتا ہوں نا اس روایت کے بیان کرنے کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے حضور کی نعت سنائی، افاق النبی، آقا کو مرض میں افاقہ ہو گیا، اپنی نعت سن کر مرض میں افاقہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ سمجھ گئی، اور چند لمحوں کے لیے آپ نے کہا فاطمہ تو نے نعت تو سنا دی ہے، ذرا یہ بھی تو سننا یہ نعت لکھی کس نے تھی، یہ لکھی کس نے تھی؟ کہا فاطمہ یہ میرے چچا ابو طالب نے لکھی تھی، ابو طالب نے لکھی تھی۔ دوستان مکرم، خدا کی عزت کی قسم، وہ کسی نے کہا تھا خواب میں وہ جو نظر آئیں تو نہ آنکھیں کھولو، خواب میں وہ جو نظر آئیں تو نہ آنکھیں کھولوں، ایک مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا، اللہ کے حضور میں یہ التجا کر رکھی ہے کہ مولا جس لمحے تیرے یار کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے اس کے بعد مجھے زندگی نہیں چاہیے، بس میری آنکھیں بند کر دیں۔ آقا کو افاقہ ہو گیا۔ مجھے پھر مرحوم ظہوری یاد آئے، انہوں نے کہا یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار۔ میں سوچا کرتا تھا کہ ہر کوئی وقت نزا کلمہ یاد کرتا ہے، مرحوم ظہوری کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کلمے کی تلقین نہ کرنا، سرکار کی نعت سنانا۔ اس کی سند اس حدیث سے مل گئی کہ آقا کے اس آخری وقت وصال میں سیدہ نے آقا کو حضرت ابو طالب کی لکھی نعت سنائی ہے، حضور کو افاقہ ہوا، آقا کو افاقہ ہوا۔ دوستو اس کہانی کو اعلی حضرت کی اس زبانی سمیٹ لیں کہ انہوں نے کہا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ اب یہ لاکھوں سلام تو بنتا ہے نا کہ آپ کی گونج میں گونجے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ، اور زبان حضرت کہتے ہیں میرے محبوب کی کیسی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور انہوں نے اینڈ کیا، ان کا قیامت سے ڈرنے والے اور ہوں گے، سنو ہم سے قیامت کا دن کیا ہے، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے روزے قیامت پہ اے مالک ایسا روزے قیامت عطا کر جس میں چہرہ والضحیٰ کا جلوہ نصیب ہو، ایسی قبر کی رات عطا کر جس میں چہرہ والضحیٰ کی پہچان نصیب ہو، اور مولا ایسی رات عطا کر جس میں خواب میں حضور کے نورانی مکھڑے کا جلوہ نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا